السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی دینوی اور روحانی رہنمائی کے لیے ہم بڑی کوشش سے پروگرام مرتب کرتے ہیں۔ اس کی حوصلہ افزائی اور ترویج کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں اور صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ دعائیں ہیں بیٹا، اللہ کا احسان ہے، کرم ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک لیڈی ویور نے ہم سے سوال پوچھا ہے کہ لوگ عورتوں کو قبرستان جانے سے روکتے ہیں۔ کیا عورتوں کا قبرستان جانا درست نہیں ہے؟ اور اگر جائز ہے تو کیا حیض اور نفاس والی خاتون قبرستان جا سکتی ہے؟ کیونکہ مسجد میں جس طرح جانے کے لیے ان کو پابندی ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، شریعت کا اس بارے میں کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ یہ بھی دوستو ہماری زندگی کا ایک اہم سوال ہے، اور اکثر اوقات جو ہے اس کے اوپر ہمارے مختلف مکاتب کے لوگوں کے مختلف نظریات ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے جو بھی باتیں رکھوں گا وہ شریعت مطہرہ کے اندر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات ہیں اور صحابہ کرام کا جو عمل ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو دوستو، ایک جو حدیث امام مسلم علیہ رحمہ جو ہے اپنے صحیح میں لے کر آئے ہیں، اس کی روایت جو ہے جناب سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اور اس طرح آپ نے فرمایا کہ پہلے میں نے تمہیں قربانی کا گوشت جو ہے اس کو ذخیرہ کرنے سے روکا تھا، اب تم جتنا وقت چاہو اس کی جو ہے اس کو ذخیرہ کر سکتے ہو۔ اور اس طرح سے آپ نے تیسری بات فرمائی کہ نبیذ ایک مشروب ہے جو عرب جو ہے ستو کے ساتھ بناتے تھے، اور اس کو کچھ عرصے کے لیے رکھتے تھے، تو وہ آپ نے فرمایا کہ پہلے میں تمہیں مشکیزوں کے علاوہ دوسرے برتنوں میں نبیذ بنانے سے روکا تھا، اب تم جس برتن میں چاہو نبیذ بنا سکتے ہو، تاہم اس میں نشہ آور صورتحال پیدا نہ ہونے پائے۔ تو دوستو، یہ حدیث جو ہے اس سے کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی جس میں سے یہ شائبہ پڑتا ہو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صرف حکم مردوں کے لیے دیا ہے کہ وہ مرد جو ہیں وہ صرف قبر کی زیارت کریں، اور عورتیں جو ہیں قبر کی زیارت نہیں کر سکتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہمیں جو روایت ملتی ہے مردوں کے حوالے سے، تو بہت ساری روایتیں ہیں۔ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے، آپ سیدہ عائشہ کی روایت میں نے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ امام مسلم نے روایت بیان کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے ہاں قیام میں آتے تھے تو اکثر رات پچھلے پہر جو ہے آپ جنت البقیع میں چلے جاتے تھے، اور آپ کے معمول کا وہاں پہ آپ کی دعاؤں کا تذکرہ کرتی ہیں اس حدیث میں۔ اس کے علاوہ سیدنا رسول کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو وہ یہ بھی روایت حضرت امام مسلم علیہ رحمہ نے اپنی صحیح میں بیان کی ہے۔ چنانچہ رسول کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کی قبر کی نشاندہی کی، اور آپ وہاں پہ تشریف لے گئے، اور آپ وہاں پہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے گریہ زاری بھی کی۔ نوحہ نہیں، گریہ زاری اشک بار ہونا جو ہے جائز ہے، البتہ جو نوحہ ہے اس کی اجازت نہیں ہے، وہ حرام ہے اور ممنوع ہے۔ اب بیٹا، جیسے ابھی آپ سے میں نے کہا کہ مردوں کی بات ہوگی، اب تیسری بات جو ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے ان کے بھائی کی قبر پہ وہ گئیں، اور باقاعدہ سفر کر کے مدینہ سے مکہ تک گئیں، اور عبد الرحمن ان کے بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے بھائی تھے، اور ان کی دونوں بہن بھائی کی بڑی محبت تھی۔ تو وہاں پہ ہمیں کچھ مکالمات بھی نظر آتے ہیں، انشاءاللہ وہ ابھی ہم آئیں گے کہ کیا کوئی آدمی اپنے بہن بھائی کی قبر پہ کوئی بات چیت کر سکتا ہے اس سے جیسی زندہ بندوں سے کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک علیحدہ عنوان ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم علیحدہ بات کریں گے۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ نے اپنے بھائی کی قبر کے لیے وہاں پہ، اور اس طرح محمد بن ابی بکر جو آپ کے دوسرے بھائی تھے ان کی قبر پر بھی آپ تشریف لے گئی۔ تو دوستو، اس سے نظر آتا ہے کہ عورت جو ہے وہ قبرستان جا سکتی ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے پاس موجود ہے، اس میں بس ادب ہے کہ عورتیں جب جائیں تو وہ اپنا حرم، اپنا جو اس کا پردہ ہے وہ اس کا پورا اہتمام کر کے جائیں، اور کم از کم جو عورت کا پردہ جیسے میں نے کہا وہ ستر ہے۔ ہاں، اب اگلا سوال جو بیٹا آپ نے پوچھا ہے کہ حیض اور نفاس، یہ چونکہ بیٹا عبادت تو کرنی نہیں ہے، بہتر تو یہ ہے کہ عورت اگر جائے تو پاک حالت میں جائے تو زیادہ مناسب ہے، لیکن اگر وہ اللہ بہتر جانتے ہیں اس بات کو، لیکن میرے علم کے مطابق عورت کا
نفاس یا حیض کی حالت میں بھی جو ہے وہ مجھے اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا. بہتر یہ ہے کہ وہ حیض اور نفاس کی حالت میں نہ جائے. مستحب عمل میرے نقطہ نظر سے یہی ہے. اور چونکہ ذکر اذکار کرنے ہیں، دعائیں مانگنی ہوتی ہیں، گو کہ دعا یا ذکر اذکار جو ہے عورت جو ہے وہ اپنے حیض اور نفاس کی حالت میں بھی کر سکتی ہے. تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جو قبرستان میں جانے کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے، اور عورتیں میرے نقطہ نظر سے کسی بھی صورت میں وہاں پہ ان پہ ممانعت نہیں ہے. البتہ کوئی بھی غیر شرعی امر یعنی کہ بغیر پردے کے جانا، وہاں پہ دنیاوی گفتگو کرنا، ذکر اذکار نہ کرنا، یا حالت پاکی کے بغیر جانا، گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جواز تو اس کا ہو سکتا ہے لیکن یہ قابل ستائش بات نہیں ہوگی. اور اس طرح سے وہاں پہ نوحہ کرنا، جو ہے بیان کرنا، اس طرح کی باتیں ممنوع ہوں گی. لیکن اگر کوئی عورت یا مرد جاتا ہے اور وہ اپنے عزیز کے پاس بیٹھ کے روتا ہے، گریہ زاری کرتا ہے، تو اس کی نبی علیہ السلام کی ذات مقدسہ سے ہمیں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے آپ نے اپنی والدہ کی وفات کے اوپر، قبر کے اوپر ایسا کیا تھا. صحیح. جلدی آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.